بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اور کائنات کی تمام چیزوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کی ہمدردی، مخلوقات کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کی چند جھلکیاں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، چڑھتے سورج کی طرح بالکل صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد، ہر بشر کے لیے ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق، بھائی سے زیادہ ہمدرد اور دوست سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ امت کے کسی فرد کا تکلیف میں مبتلا ہونا آپ پر بہت شاق گزرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسا عظیم الشان رسول آیا ہے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا اسے بہت گراں گزرتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، تمہارے سلسلے میں وہ بڑا خواہش مند ہے، حریص ہے اور تم پر بڑا شفیق اور بے حد رحیم و کریم ہے۔ امت کے افراد پر، امت کے سلسلے میں آپ کی رحمت، شفقت کی وسعت کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران آپ کا گزر ان آیات سے ہوا، ان دعائیہ کلمات سے ہوا جو نبیوں کی زبانی ادا ہوئے ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے سلسلے میں بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ دعائیہ کلمات آپ کے سامنے سے گزرے، جس میں انہوں نے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ پروردگار، ان معبودان باطلہ نے، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا ان میں سے جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنی امت کے نافرمانوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، تو چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے وہ کلمات آئے جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی زبانی ادا ہوئے ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ ان نافرمانوں کو اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، اور اگر تو انہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے تو تو بڑا زبردست ہے، تجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، تو غالب رہنے والا ہے اور تو حکمت والا ہے۔ جب ان جلیل القدر پیغمبروں اور انبیاء کے یہ دعائیہ کلمات اپنی امت کے نافرمانوں کے سلسلے میں یہ الفاظ اور یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے، مشفق رسول نے ہاتھ اٹھا لیے، فرفع یدیہ الی السماء وقال اللہم امتی اللہم امتی فبکا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رونے لگے، آنسو بہانے لگے، کہنے لگے اے اللہ، ان جلیل القدر پیغمبروں نے اپنی امت کے نافرمان افراد سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، اپنی برات کا اظہار کر دیا ہے، ان کے سلسلے میں شفاعت و سفارش کے جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اپنی امت کے نافرمانوں سے لا تعلقی ظاہر نہیں کر سکتا، برات کا اعلان نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی امت کے نافرمانوں کو فراموش نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ مولا میری امت کے لوگوں کو معاف فرما دے، ان کی معافی کا اعلان فرما دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مشفق نبی نے آنسو بہائے، التجا کی، درخواست کی، تو اللہ نے سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ محمد کی بارگاہ میں ان سے پوچھو کہ یا محمد ما یبکیکا، محمد بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں، کیا چیز آپ کو رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، سینوں کے رازوں سے واقف ہیں، سارے حالات سے واقف ہیں۔ پھر بھیجا جبرائیل امین
سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور رب کا پیغام پہنچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پروردگار پوچھ رہے ہیں کہ محمد رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سامنے ان انبیاء کے وہ کلمات، اپنی امت کے نافرمانوں سے بیزاری اور برات کے وہ جملے بتائے اور پھر اپنی امت کے سلسلے میں اپنی فکر مندی ظاہر کی۔ جبرائیل امین اللہ کی دربار میں گئے، پوری رپورٹ پیش کی، رونے کی وجہ بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن اللہ نے یہ انداز اختیار کیا اپنے محبوب سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے محبوب نبی کی محبوب امت پر اپنی خصوصی رحمت نازل کرنے کے لیے، خصوصی رحمت بھیجنے کے لیے کہا جبرائیل ابھی دوبارہ جاؤ اور جا کر محمد کو یہ خوشخبری سنا دو، یہ مژدہ جاں فضا سنا دو کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے محمد آپ کی امت کے سلسلے میں، آپ کی امت کے افراد و لوگوں کے سلسلے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو غمگین نہیں کریں گے، آپ کو پریشان ہونے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور امت کے سلسلے میں ہمدردی اور خواہی ہی تو تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور اپنی امت کے افراد کے سلسلے میں معافی کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگار امتیوں کی طرف سے اس ایسے شفیق نبی پر، ایسے رحیم و کریم نبی پر ہزارہ ہزار لاکھوں کروڑوں سلام اور درود نازل فرمائے۔